کبھی سوچا ہے کہ ایک آڈیٹر کا ذہن کیسے کام کرتا ہے؟ ذرا تصور کریں، ایک بہت بڑی کمپنی، لاکھوں کروڑوں کی ٹرانزیکشنز، اور آپ کا کام ہے یہ تسلی کرنا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ ایک بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ تو اصل چیلنج یہی ہے، ایک کمپنی میں لاکھوں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آڈیٹر ہر ایک ٹرانزیکشن کو چیک کرے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس بالکل صحیح ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ تو پھر آڈیٹرز اتنے یقین کے ساتھ اپنی رپورٹ کیسے دے پاتے ہیں؟ اسی چیلنج کا ایک خاص نام ہے آڈٹ رسک۔ سیدھے لفظوں میں یہ وہ خطرہ ہے کہ ایک آڈیٹر کسی ایسی فائنینشیل سٹیٹمنٹ کو اوکے کہہ دے جس میں دراصل کوئی بہت بڑی یعنی مٹیریل غلطی موجود ہو۔ مطلب یہ آڈیٹر کے غلط ہونے کا رسک ہے، اور یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جسے ہر آڈیٹر کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں توڑ کر دیکھیں گے۔ پہلے ہم آڈیٹر کے بنیادی چیلنج پر بات کریں گے، پھر ہم رسک کی 3 قسموں کو سمجھیں گے: انہیرنٹ رسک، کنٹرول رسک اور ڈیٹیکشن رسک، اور آخر میں ہم ان سب کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے کہ آڈٹ رسک ماڈل کیسے کام کرتا ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں رسک کے پہلے اور سب سے بنیادی جز سے، جسے کہتے ہیں انہیرنٹ رسک۔ یہ وہ رسک ہے جو کسی بھی بزنس میں قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم اسے تکنیکی زبان میں دیکھیں تو انہیرنٹ رسک کسی بھی اکاؤنٹ یا ٹرانزیکشن میں غلطی کا وہ قدرتی امکان ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ اسے روکنے کے لیے کوئی سسٹم موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے رسک کی بیس لائن ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس لگایا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ رسک آتا کہاں سے ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں قدرتی طور پر زیادہ رسکی ہوتی ہیں، جیسے کیش۔ ظاہر ہے اس میں عمارتوں کے مقابلے چوری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ٹرانزیکشنز بہت زیادہ ہوں، سٹاف نیا ہو یا اکاؤنٹنگ کے قوانین بہت ہی پیچیدہ ہوں تو انہیرنٹ رسک خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ اور آڈیٹرز اس رسک کو ناپتے ہیں۔ اگر انہیرنٹ رسک زیادہ ہے، مان لیں 60%، تو اس کا مطلب ہے کہ قدرتی طور پر ہمیں صرف 40% ہی اطمینان ہے کہ اس ایریا میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ یعنی جتنا زیادہ انہیرنٹ رسک اتنا ہی کم قدرتی اطمینان۔ ٹھیک ہے، انہیرنٹ رسک تو ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم جز پر، کنٹرول رسک۔ یہ کمپنی کے اپنے حفاظتی نظام کے بارے میں ہے۔ کنٹرول رسک دراصل اس بات کا خطرہ ہے کہ کمپنی کے اپنے بنائے ہوئے چیک اینڈ بیلنس، یعنی اس کا انٹرنل کنٹرول سسٹم، کسی بڑی غلطی کو وقت پر پکڑنے یا روکنے میں ناکام ہو جائے۔ یہ کمپنی کے اپنے دفاعی نظام کے فیل ہونے کا رسک ہے۔ اسے آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، کیا کمپنی کی اپنی پالیسیز اور پروسیجرز اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ممکنہ غلطیوں کو خود ہی پکڑ لیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو کنٹرول رسک کم ہے، اور اگر نہیں تو یہ رسک بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اگر کمپنی کے کنٹرولز بہت کمزور ہیں تو آڈیٹر ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتا، اسے شاید صرف 20% تک کا اطمینان ملے گا۔ لیکن اگر کنٹرولز بہت مضبوط ہیں تو آڈیٹر کو 80% تک کا اطمینان مل سکتا ہے۔ اور اب باری ہے آخری اور شاید سب سے اہم رسک کی، وہ حصہ جو براہ راست آڈیٹر کے اپنے کنٹرول میں ہے۔ اسے کہتے ہیں ڈیٹیکشن رسک، یعنی آڈیٹر کا اپنا حفاظتی جال۔ ڈیٹیکشن رسک اس بات کا خطرہ ہے کہ آڈیٹر کے اپنے ٹیسٹنگ کے طریقے کسی بڑی غلطی کو پکڑنے میں ناکام ہو جائیں۔ مطلب یہ اس بات کا رسک ہے کہ خود آڈیٹر کی نظروں سے کوئی اہم چیز چھوٹ جائے۔ یہی وہ واحد رسک ہے جسے آڈیٹر کم یا زیادہ کام کر کے قابو میں رکھتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ اس کا اپنا سیفٹی نیٹ ہے۔ اگر باقی دونوں رسک زیادہ ہیں تو آڈیٹر کو اپنا یہ جال بہت مضبوط بنانا پڑتا ہے، یعنی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ ڈیٹیکشن رسک کو کم سے کم کیا جا سکے۔ تو ہمارے پاس 3 الگ الگ رسک ہو گئے: انہیرنٹ، کنٹرول اور ڈیٹیکشن۔ اب ان سب کو جوڑتے کیسے ہیں؟ اس کا جواب ایک بہت ہی شاندار ماڈل میں ہے جسے کہتے ہیں آڈٹ رسک ماڈل۔ تو آخر ان تینوں رسک کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ ایک دوسرے سے ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور فارمولے کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، اور یہی فارمولا آڈیٹر کے پورے کام کی بنیاد بنتا ہے۔ آئیے اس فارمولے کو ایک ایک کر کے بناتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے انہیرنٹ رسک یعنی IR، پھر ہم اسے ضرب دیتے ہیں کنٹرول رسک یعنی CR سے، اس کے بعد اسے ضرب دیا جاتا ہے ڈیٹیکشن رسک یعنی DR سے،
اور ان سب کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا ٹوٹل آڈٹ رسک یعنی AR۔ تو یہ ہے وہ مکمل فارمولا۔ آڈٹ رسک برابر ہے انہیرنٹ رسک ضرب کنٹرول رسک ضرب ڈیٹیکشن رسک۔ یہ بظاہر سادہ سی مساوات آڈٹ کی دنیا میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس فارمولے میں ضرب کا نشان کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک بڑی زبردست منطق ہے۔ سوچیں، ایک غلطی کے ان پکڑے جانے کے لیے تینوں چیزوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ پہلا، غلطی کا ہونا، دوسرا، کمپنی کے کنٹرولز کا اسے نہ پکڑ پانا، اور تیسرا، آڈیٹر کے اپنے ٹیسٹس کا بھی اسے نہ ڈھونڈ پانا۔ جب تینوں واقعات ایک ساتھ ہوں گے تبھی غلطی بچے گی، اس لیے ہم ان کے امکانات کو ضرب دیتے ہیں۔ اور اب آتا ہے اس ماڈل کا سب سے شاندار پہلو۔ آڈیٹرز اس فارمولے کو اپنے فائدے کے لیے تھوڑا بدل دیتے ہیں۔ وہ اس چیز کو معلوم کرتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں ہے، یعنی ڈیٹیکشن رسک۔ تو فارمولا بن جاتا ہے ڈیٹیکشن رسک برابر ہے آڈٹ رسک تقسیم شدہ انہیرنٹ رسک ضرب کنٹرول رسک۔ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر ایک کمپنی میں انہیرنٹ رسک بھی زیادہ ہے اور کنٹرول رسک بھی زیادہ ہے تو آڈیٹر کو اپنا ڈیٹیکشن رسک بہت کم رکھنا پڑے گا، جس کا مطلب ہے کہ اسے بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر دونوں رسک کم ہیں تو آڈیٹر تھوڑا زیادہ ڈیٹیکشن رسک برداشت کر سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کم کام۔ یہ سب ایک توازن قائم کرنے کا نام ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ کہ آڈٹ کا مقصد مکمل یقین دلانا نہیں بلکہ معقول یقین دہانی یعنی ریزنیبل ایشورنس دینا ہے۔ کوئی بھی آڈیٹر 100% گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن اس ماڈل کی مدد سے وہ اس بات کا ایک بہت اعلیٰ سطح کا اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ فنانشل سٹیٹمنٹس میں کوئی بڑی گڑبڑ نہیں ہے۔ آخر میں ایک بہت اہم سوال، اگر رسک صرف ایک فارمولا ہے تو پھر آڈیٹر کے تجربے اور پروفیشنل ججمنٹ کی کیا اہمیت ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ فارمولا صرف ایک ڈھانچہ ہے۔ ہر رسک کو جانچنا، کنٹرولز کو پرکھنا اور آخر میں سارے ثبوتوں سے نتیجہ نکالنا، یہ سب آڈیٹر کے تجربے اور اس کی سوجھ بوجھ پر منحصر ہے۔ فارمولا تو صرف راستہ دکھاتا ہے، سفر تو آڈیٹر کو خود ہی طے کرنا پڑتا ہے۔